لیکن میں معافی چاہتا ہوں، لیکن آپ یہ جو 90 دن نو لیٹر دین 90 ڈیز کا کانسیپٹ ہے نا، وہ بڑا کلیئر ہے آئین میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چیز لکھ کے اپنے ملک کا قانون بنائیں کہ ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز، اور پھر جو آئین کے لکھنے والے یا محافظ ہیں، جس کو میں پارلیمنٹ کہتا ہوں یا سپریم کورٹ ہے، وہی اٹھ کے کہیں سر لکھ تو دیا ہے لیکن اس وقت دیکھیں نا، اس وقت حالات بدل گئے سر، چھوڑے کیا لکھا ہے، لیٹس ٹاک اباؤٹ، یہ بات کرتے ہیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں، اس کے مطابق یہ ملک چلنا چاہیے. سر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت سیکیورٹی بڑی خراب ہے، الیکشن اکتوبر میں لے جائیں، اس میں پیسے کوئی نہیں، الیکشن اکتوبر میں لے جائیں. پھر تو کل ایم کیو ایم جس ٹائم الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں آ گئی، کوئی اٹھ کے کہے گا سر کراچی میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے. سر کیوں؟ دیکھ کراچی آپ کو پتا ہے اسٹریٹ کرائم کتنا ہے، آپ روئیں گے، بین کریں گے اس ٹائم کھڑے ہو کے، لیکن یہ لاجک آپ، میں کہہ رہا ہوں کہ آج سے 5 10 20 سال بعد اللہ نہ کرے یہی لاجکس بتا کے آپ کے الیکشن ملتوی کیے جائیں گے، لوگ کریں گے جس کو چاہیے ہوگا. کاشف جی سر. کاشف تفریق آئین نے کر دی، تفریق آئین نے کر دی ہے. دیکھیں جب آپ 5 سال مکمل ہونے سے پہلے تحلیل کرتے ہیں اسمبلی تو اس کے ناٹ لیٹر دین 90 ڈیز، لیکن جب مکمل کرتے ہیں یا بائی الیکشن آتے ہیں تو 60 ڈیز ہے. سو آئین نے خود تفریق کر دی کہ الگ الگ الیکشنز کی تاریخوں پر ہو سکتے ہیں، اور اس لیے یہ کہنا کہ ایک ہی دن پر کروائیں، چونکہ وہ اسمبلی جو ہے 5 سال کی جو الیکٹ کر دے گی وہ حکومت، اس میں بھی کھوسا صاحب یہ بھائی لوگوں کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، بھائی لوگوں سے مراد یہ ایم کے ایم پیپلز پارٹی کو غلط نہ لے جائے، ان ساروں کو ایک بات نہیں سمجھ آئے. 2 طریقے سر الیکشن ایک دن کرانے کے، اگر کرانا بھی چاہتے ہیں. دیکھیں سارے بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں یار الیکشن ایک دن ہونا چاہیے، وچ از فیئر، اگر کسی کا یہ خیال ہے یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. تو اب 2 طریقے نا سر، یا تو آپ صوبائی 2 اسمبلیاں ٹوٹی ہیں ان کی تاریخ آگے لے کر جائیں گے، لیکن آئین تو اس کی اجازت نہیں دے رہا، آئین تو کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر. تو آپ دوسرا کام یہ کرتے ہیں، آپ کہیں جی باقی دونوں صوبائی اسمبلیاں اور قومی اسمبلیاں پہلے توڑ دیتے ہیں. سر یہ کیا آئین اس کی اجازت دیتا ہے؟ آپ کہیں ہاں جی آئین اس کی اجازت تو دیتا ہے. کتنا ٹائم رہے گا جی پیچھے؟ ٹائم تو جی 4-5 مہینے رہ گئے اسمبلی کے، قومی اسمبلی کے بھی، دونوں صوبائی اسمبلیوں کے. سو میکس مور سینس کہ آئین وائلیٹ کیے بغیر 3 اسمبلیاں کا توڑی جائے، وہ زیادہ آسان کام نہیں ہے. یس اور ویسے بھی 12 ستمبر کو یہ 5 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں، یہ حکومت اور یہ اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی ویسے بھی. سو بجائے اس کے کہ وہ نیچے آئیں 4-6 مہینے، اتنی یہ کیوں زور ہے کہ یہ الیکشن ہی اوپر جانے چاہیے یا انہی کی تاریخ بڑھائی جانی چاہیے؟ آپ کا سینس کیا کہتا ہے کہ کیا اس وجہ سے کہ ایک دفعہ اکتوبر تک جانے دیں، اس کے بعد الیکشن اکتوبر میں بھی نہیں ہونے؟ پولیٹیکل سینس کی بات نہ اکتوبر میں ہونے، نہ ابھی یہ کروانے کے تیار ہیں. اصل میں پولیٹیکل کیپٹل اتنا گر چکا ہے پی ڈی ایم کا کہ وہ الیکشن میں جانا ہی نہیں ہے. وہ سیاسی شہید بننے پر تلے ہوئے ہیں، اس لیے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. لیکن سپریم کورٹ انفورس کرے گی اپنا کانسٹیٹیوشن کو، کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس بہت زیادہ متاثر ہیں. 2/3 پاکستانی عوام کو متاثر کیے ہوئے ہیں اور 2/3 ریاست آپ کی ڈس فنکشنل ہے. سو سپریم کورٹ اس میں تو یا سپریم کورٹ کا وجود ختم ہو جائے گا یا اس کو انفورس کرے گا. لیکن سر دیکھیں دوسرا راستہ بھی ہے. میں بریک پہ جانے سے پہلے ایک تو یہ بتائیں نا سر، اگر سپریم کورٹ دوبارہ پارلیمنٹ کو بلا لے یا وزیر اعظم فارغ کر دے ایک اور، اس راستے پہ چل پڑے، ایک اور مہازرائی ہوگی، 2 ادارے پھر آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، جمہوریت کا نقصان ہے، کمزور ہوگی. مسئلہ یہ بھی ان کیچ 22، ڈونٹ یو تھنک سردار صاحب، کھوسا صاحب؟ اٹس اے ویری کیچ 22. دیکھو یار کاشف، ہم نے بھی کہا تھا کہ ہم اوور مائی ڈیڈ باڈی، ہم نے بھی کہا تھا نہیں لکھیں گے خط، لیکن کیا ہوا؟ ہمارا وزیر اعظم کو کنٹیمپٹ توہین عدالت میں سزا بھی ہوئی. آپ کا خیال ہے آپ لوگوں نے غلط کہا تھا اس وقت سے بھی؟ دیکھیں ہمارا تو اس لیے ڈیفرنٹ تھا کیونکہ اس وقت کے لا منسٹر صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ صدر پاکستان کو استثناء ہے آئین کے مطابق، آپ ایک 3rd کلاس ڈینیل ڈیوو ایک سوئٹزرلینڈ کے میجسٹریٹ کے پاس آپ ان کو نہیں ایکسپوز کر سکتے ٹو کرمنل پروزیکیوشن. اس لیے وہ پرائم منسٹر صاحب نے اس ایڈوائس کو مانتے ہوئے آئین کی اصل مسئلہ یہ سر کورٹ نے تو فیصلہ کیا ہوا تھا نا کھوسا صاحب، اب کورٹ نے فیصلہ کر دیا، وہ ٹھیک ہے تو کورٹ نے کر دیا نا. میں نے کب کہا ہے کورٹ نے؟ یہاں تو آپ کے وزیر اعظم کو ٹھیک گھر بھیجا کورٹ نے، مختلف ہے.
نہیں ٹھیک بھیجا یا غلط بھیجا، لیکن بھیج دیا نا، وہ تو ہو گیا جو ہو گیا. اب دیکھیں نا، یہ تو بالکل مختلف ہے. یہاں تو ایک کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے، یہاں تو ایک آئینی تقاضا ہے، ڈیمانڈ الیکشن کمیشن نے کرنی ہے. آرٹیکل 220 میں تمام ادارے پابند ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جو ڈیمانڈ ہو، چاہے پیسے کی ہو، چاہے وہ ان کو یعنی وہ اس کی رینجرز کی ہو، چاہے پولیس کی ہو، چاہے ریٹرننگ آفیسرز کی ہو، یہ سارے ادارے پابند ہیں آرٹیکل 220 میں. اور یہی احاطہ سپریم کورٹ نے انٹرپریٹ کر کے اگلا اپنا ڈائریکشن دے دی اور آرٹیکل 190 میں باؤنڈ کر دیا سب کو. یہاں تو کوئی فرار ہے ہی نہیں. الیکشن سے آپ فرار اتنی یعنی ڈٹھائی سے کر رہے ہیں کہ یہااں آپ آئین کی بھی سر ابھی بھی آپ کی پارٹی ہے سر، کیا کر رہے ہیں آئین کی آپ کی پارٹی؟ نہیں کاشف، اس میں وزیر اعظم کون ہے؟ شہباز شریف مسلم لیگ نون. وزیر خزانہ کون ہے؟ اسحاق ڈار مسلم لیگ نون. وزیر سن لو نا ذرا، وزیر دفاع کون ہے؟ خواجہ آصف. وزیر داخلہ کون ہے؟ رانا ثناءاللہ. وزیر قانون کون ہے؟ اعظم نذیر تارڑ. یہ 5 لوگ ہیں، پانچوں کے پانچوں مسلم لیگ نون سے ہیں. پانچوں کے متعلقہ الیکٹورل پروسیس ہے اور کوئی اس میں نہیں آتا ہے. ان پانچوں کو پکڑے گی ہیلتھ منسٹر آپ کا، وزیر خارجہ آپ کا، ان کا کیا وزیر کی طرح گھومی پھرتے ہیں پورے پاکستان میں. وہ کاشف میری جان، ان کا کیا تعلق ہے الیکشن کے پروسیس؟ باہر آ جائیں سر الیکشن پروسیس میں یہی ان کا تعلق ہے، انہی کا تعلق ہے. اور انہی کو پیسے دینے ہیں وزیر خزانہ نے، رینجرز دینے وزیر دفاع خواجہ آصف نے، پولیس دینی ہے رانا ثناءاللہ نے، ریٹرننگ آفیسر دینے ہیں اعظم نذیر تارڑ لا منسٹر نے، اور اوور آل جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان از چیف ایگزیکٹو. اگر کنٹیمپٹ لگی تو صرف وزیر اعظم پہ لگے گی نا؟ ان 5 پر لگے گی. یہ 4 جو ہیں، یہ خزانہ دیکھیں پیسے اگر باگزار نہیں کرتا. اچھا، خزانہ والے کو جس نے پیسے دینے اس پہ لگے گی، جس نے سیکیورٹی دینی ہے اس پہ لگے گی، جس نے لا قانونیت کی ہے یا جو قانون کا رکھوالا ہے اس کے اوپر لگے گی. چوتھا کون سا بتایا آپ نے سر؟ وزیر دفاع. جو ریٹرننگ آفیسر وزیر دفاع پہ بھی لگے گا، وزیر خزانہ بھی لگے گا، وزیر قانون پہ بھی لگے گا اور وزیر اعظم پہ بھی لگے گا. وزیر خارجہ پہ نہیں لگے گا. 5 ہیں. نہیں، وزیر خارجہ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے بھائی. الیکٹورل پروسیس میں وزیر خارجہ کا کوئی تعلق نہیں. وہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی کہاں گئی سر؟ اور سر یہ یار ڈائریکشن دیکھ لو سپریم کورٹ کی. سپریم کورٹ نے ڈائریکشن بھی انہی کو دی ہے، انہی کو دی ہے. آپ ذرا 1 مارچ کا بھی دیکھ لیں، 4 اپریل کا بھی دیکھ لیں. انہی کو دی ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ اپنا فراہم کریں گے الیکشن کمیشن کی ڈیمانڈ پر. مجھے بریک لینے کا کہا جاتا ہے. پیپلز پارٹی کو باہر آپ پیپلز پارٹی کو باہر رکھتے ہیں سر، ٹھیک ہے.